الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلاق کا حکم، طلاق دینا، طلاق کی دیکھیں قسمیں ہیں۔ بعض کا طلاق کہہ لیں آپ دینا مستحب ہے، بعض حالتوں میں طلاق مباح ہے، بعض حالتوں میں طلاق دینا حرام ہے، بعض حالتوں میں طلاق دینا واجب ہے۔ تو واجب کا تو ہم نے دیکھ لیا، طلاق کا جو حکم ہے، احکام جو طلاق کے ہیں، یہ 5 ہی اس پہ چیزیں آئیں گی۔ اب پہلے فرض ہم نے دیکھ لی، اگر بیوی شوہر ایلا کر رہا ہے، اس کے معاملے کو زنا کرتا ہے، اگر بیوی کو دیکھتا ہے طلاق دینا واجب ہے۔ دوسرا کفر، اگر کوئی بیوی میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو کفر کی حالت میں ہے، جیسے بیوی کفر کر رہی ہے، نماز نہیں پڑھتی، اس طرح کے کام، وہ بھی تو کفر ہی کہا ہے نا اہل علم نے، بعض بے نمازی کو کفر کہا ہے، کفر اکبر بھی بعض نے کہا ہے۔ تو اگر عورت بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھ رہی، تو یہ بھی کفر کی بات ہو سکتی ہے۔ تو بے نمازی عورت کو سمجھایا جائے، نہیں سمجھتی تو وہ کافر ہے پھر بعض اہل علم کے نزدیک۔ جمہور اس پہ اجماع نہیں، علماء کا اختلاف ہے، مختلفی مسئلہ ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے۔ اگر کوئی عورت بے نماز ہے تو بچوں کی کیا تربیت کرے گی؟ وہ کافر اگر کہا ہے کہ بعض اہل علم نے، عملی جو علماء ہیں اور جو بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے کافر کہا ہے، تو کافر اگر عورت ہے، بے نماز ہے، وہ بچوں کی کیسے تربیت کرے گی؟ بہتر ہے وہ الگ کر لیں اس کو۔ یہ پہلی ہم نے بعض 3 حالتیں، ایلا، زنا، کفر، اس حالتوں میں الگ ہو جانا چاہیے میوی بیوی کو، یہ واجب ہے۔ بعض حالات میں طلاق دینا مستحب ہوگا۔ وہ کس طرح؟ پہلی حالت، اگر بیوی کے ساتھ رہنے میں کوئی ضرر ہو رہا ہے، نقصان کوئی ہو رہا ہے، آپ کو بیوی کو نقصان ہو رہا ہے، تو شوہر طلاق دے دے، اور بیوی بھی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری حالت یعنی کہ حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کی صلح ہو جائے۔ شادی کو چلنا یعنی کہ چلانا جائز ہوگا، لیکن الگ ہونا مستحب ہوگا، یعنی کہ کسی کی صلاح کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے جو شادی ہے وہ چل ہی نہیں رہی، تو الگ ہونا مستحب ہوگا، لیکن الگ ہونا مستحب ہوگا، طلاق دینا بھی مستحب ہوگا۔ جب دونوں کے تعلقات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ جو صلاح کسی کی، اس کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، تو طلاق مستحب ہی ہوگا دینا۔ یہ دوسری صورت طلاق کے مستحب ہونے کے اعتبار سے۔ تیسری صورت طلاق کے مستحب ہونے کے، اگر بیوی کچھ ایسے مال چھوڑ رہی ہے جس کا کرنا واجب ہو، تو ایسی صورت میں بیوی کو طلاق دینا مستحب ہوگا، سنت ہوگا، اگر وہ گناہ کفر تک نہیں جا رہا۔ جیسے کوئی گناہ کفر تک نہیں جا رہا، اگر کفر تک چلا جائے تو پھر تو واجب ہے نا۔ وہ پہلے حالت ہم نے دیکھ لی، عورت کفر تک چلی گئی ہے، نماز ہی نہیں پڑھ رہی، تو نماز نہ پڑھنے کو جیسے پہلے بات ہوئی ہے، کفر کہا ہے، کفر اکبر کہا ہے، وہ عورت کافر ہے، مرتد ہے۔ تو بعض اہل علم کے نزدیک، سب کے نزدیک نہیں، بعض چھوٹا کفر مانتے ہیں، یہ بڑا کفر نہیں مانتے، چھوٹا مانتے ہیں، لیکن اگر کفر تک نہیں جا رہی تو پھر مستحب ہے۔ یہ 3 حالتیں جن میں طلاق دینا مستحب ہوگا۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسرا، طلاق دینا مباح کب ہے، طلاق جائز کب ہے دینا، یعنی اختلافات تو ہیں لیکن حل کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں طلاق مباح ہے، اختلافات تو ہیں لیکن اس کا حل بھی ہو سکتا ہے، تو پھر مباح کہہ لیں آپ۔ اور طلاق دینا مکروہ کب ہے؟ اس صورت میں بغیر کسی سبب کے مطالبہ دونوں کی زندگی میں ٹھیک گزر رہی ہو، طلاق کی کوئی وجہ ہی نہ ہو، پھر طلاق دیں تو یہ مکروہ ہوگا، ناپسندیدہ ہوگا۔ 5ویں حالت، طلاق دینا حرام کب ہوگا؟ طلاق دینا 3 حالتوں میں حرام ہے۔ پہلی حالت، اگر کوئی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے تو طلاق حرام ہوگا، طلاق دینا۔ حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق دینا حرام ہے، اور اگر بیوی حیض میں نہ بھی ہو، آپ جس مہینے بیوی سے ملے ہیں، اس مہینے میں، اس طہر میں جس میں آپ نے ہم بستری کی ہو، تو ایسی حالت میں بھی طلاق دینا حرام ہوگا۔ تیسری شکل، ایک ٹائم پر 3 طلاقیں دینا حرام ہے، اجماعی مسئلہ ہے، سبھی جو لاگو کرتے ہیں 3 طلاقیں، ایک ٹائم پہ 3 طلاقیں لاگو بھی کر دیتے ہیں، ان کے نزدیک بھی حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں دینا حرام ہے، اگر دے دیں تو ہم نافذ کریں گے۔
تو اس سے بات صاف نظر آئی کہ طلاق دینا 3 طلاقیں سب کے نزدیک حرام ہے، 3 طلاقیں اپنی بیوی کو ایک ٹائم پہ دے دینا۔ بعض تو مانتے ہی نہیں ہیں، ایک ہی مانتے ہیں، بعض تینوں مان لیتے ہیں، لیکن حرام تو سب مانتے ہیں، ایسے کرنا نہیں چاہیے۔ تو یہ حرام ہوگا، یہ 3 حالتوں میں طلاق دینا حرام ہوگا سب کے نزدیک، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن واقعہ ہوگی کہ نہیں، یہ آگے بات آئے گی۔ طلاق دینا کبھی حرام ہے، کبھی واجب ہے، یا کبھی مستحب ہے، جائز ہے، مکروہ ہے، یہ 5 چیزوں میں ایک چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ تمام احکام کی سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم جو بھی کام کرنا ہے، نکاح بھی ہونا ہے تو سنت کے مطابق، الگ بھی ہونا ہے تو سنت کے مطابق۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔